وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، وہ سویلا جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، تیرے دل ہر چراغے مزار پر قدسی، ہر چراغے مزار پر قدسی، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار پھرتے ہیں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، تیرے دل بہار
رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم رکھیے جیسے ہے خانہ زاد ہے ہم مولا کے بیدار پھرتے ہیں مولا کے بیدار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں وہ سویلا لزار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فرمائیے علامہ۔ ہمارے آج کا جو سوال ہے وہ مسلمانوں کی معیشت کے اعتبار سے ہے کہ مسلمانوں کی معیشت جو ہے دن بدن ڈاؤن سے ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اس کا کوئی حل اسلامک اعتبار سے، اسلامک کوئی سسٹم جو ہے اس معیشت کو گرتی ہوئی معیشت کو جو ہے اس کو کیسے تھاما جا سکتا ہے؟ مسلمانوں کی جو مالی حالت گرتی سے یعنی کہ بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اس کو واپس اپنے عروج پر اور واپس اسے صحیح لیول پر کیسے لایا جا سکتا ہے اسلامک شریعت کے مطابق؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معیشت یہ عربی زبان کا کلمہ ہے اور اس کا بنیادی مادہ جو ہے وہ عیش ہے۔ عیش یعنی زندگی، اور پھر اس سے معیشت بنا، معیشت یعنی طرز زندگی، کہ آپ کس انداز سے زندگی گزار رہے ہیں اور کس لیول پر آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ بنیادی طور پر سب سے پہلے جب ہم معیشت کی گفتگو کرتے ہیں تو وہاں پر ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسلام کبھی بھی اپنے ماننے والوں سے خوشحالی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ طرز زندگی کا مطالبہ نہیں کرتا، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طرز زندگی ہم جب دیکھتے ہیں، اگر اسلام کو اعلیٰ درجے کی معیشت اور اعلیٰ درجے کی طرز زندگی اگر مطلوب ہوتی تو اس کا نمونہ سب سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں ملتا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر معیشت کے اعتبار سے جو جس حوالے سے آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں اور جس طرح کے آج ہم سوچتے ہیں معیشت کا ایک اعلیٰ مقام جو ہمارے تصور میں ہے، وہ چیز وہاں نہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نظر آتی ہے اور نہ ہی آپ کے صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ آگے چل کر جب خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے زمانے میں جب کئی بر اعظموں پر بیک وقت خلفائے راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حکومت فرما رہے تھے، اس وقت بھی آپ معیشت جس کو کہہ رہے ہیں آج کے تناظر میں، معیشت کا وہ اعلیٰ معیار جسے اعلیٰ معیار کہا جاتا ہے، وہ معیشت کا اعلیٰ معیار
چند بر اعظموں پر حکومت کرنے کے باوجود ان امرائے مومنین کے یہاں بھی ہم کو نظر نہیں آتا. تو اس بنیاد پر میں یہ عرض کر سکتا ہوں اور شاید میں یہ عرض کرنے میں حق بجانب ہوں کہ اسلام کو زندگی کا وہ اعلیٰ معیار جس کو آپ معیشت کا اعلیٰ معیار بولتے ہیں وہ مطلوب نہیں ہے. اگر وہ چیز مطلوب ہوتی تو ضرور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر ہمیں عمل کر کے دکھاتے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے ہر میدان میں آئیڈیل زندگی بنایا. اور اسی طرح پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جب فتوحات کو وسعت حاصل ہوئی اور مسلمانوں کے زیر قبضہ رقبے میں وسعت ہوتی گئی، اس زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ معیشت کا یہ بلند معیار ہمیں نظر نہیں آتا، بلکہ وہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کی زندگی میں زیادہ آسانی اور زیادہ فراوانی ہوتی تو خاص کر امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کیا کہتے ہیں کہ ولاۃ الامر کو یعنی والیوں کو اس پر سخت سرزنش فرماتے اور ان کا محاسبہ فرماتے. اس لیے ہمیں بنیادی طور پر اعلیٰ معیشت اور بلند طرز زندگی سے ہٹ کر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی محنت کا پورا دے رہے ہیں یا نہیں، کوشش ہماری پوری ہے یا نہیں، اور وہ کوشش حلال رزق کی کمائی کے راستے میں ہے یا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان اگر ان دو پہلوؤں پر اگر پوری طرح اگر وہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنا بیسٹ کر رہا ہے اور اپنی پوری کوشش جو اس کے اندر جو صلاحیتیں ہیں ان کو پوری طرح بروئے کار لا کر حلال رزق کی کوشش کر رہا ہے، اگر یہ دونوں پوائنٹس پر اگر وہ پوری طرح پرفیکشن ہے اس کے اندر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے وہ جس مقام پر بھی زندگی گزار رہا ہے اس کی زندگی بہتر ہے، اس کا طرز معیشت بہتر ہے اور اس کا طرز زندگی بھی بہتر ہے. ہاں، اس میں اگر اپنی پوری کوشش کے باوجود اور حلال رزق کی کمائی کے کوشش کے باوجود اگر اس کا طرز زندگی ایک عام خوشحال زندگی کے لیول پر نہیں ہے تو پھر اللہ کے یہاں اس سے اس کے حوالے سے کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کہ تم نے اس لیول پر زندگی کیوں نہیں گزاری یا اس لیول پر زندگی کیوں نہیں گزاری. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں صرف یہ مطالبہ ہوگا کہ تم نے حلال کے لیے کوشش کیوں نہیں کی اور تم نے پوری کوشش کر کے اس لیول تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی کہ دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے تم پھیلے ہوئے ہاتھوں پر کچھ رکھنے کے لائق ہوتے. تو اگر آدمی کی کوشش میں کمی ہے اور اس کی وجہ سے وہ خوشحالی کے لیول کے نیچے جی رہا ہے یا حلال کی کوشش کے بجائے وہ حرام کی کوشش کر رہا ہے، تو ان دو بنیادی نقطوں پر کمزوری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا محاسبہ ہو سکتا ہے. ورنہ اگر یہ حلال رزق کے راستے میں ہے اور اس کی کوشش بھرپور ہے اور پھر اس کے باوجود ان دونوں پوائنٹس کو اچیو کرنے کے باوجود اگر اس کے معیشتی لیول میں اگر کمی ہے، طرز زندگی اگر اس کا لو ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس سے بطور مسلمان کوئی مطالبہ اور کوئی محاسبہ اس کا انشاءاللہ نہیں ہوگا. جیسے کہ ابھی آپ نے بولا کہ بھائی معیشت مطلوب ہی نہیں ہے، تو اس حوالے سے بہت سی آیات اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ مالی اعتبار سے بھی مسلمانوں کو اچھے اور خوشحال زندگی گزارنا چاہیے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کہ اگر اہل زمین اگر ایمان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے لیے کے خزانے ان کے لیے کھول دے گا. اسی طرح زکوٰۃ کا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاگو فرمایا کہ مالداروں سے لے کر غریبوں میں تقسیم کرنا. اسی طرح صدقات کا سسٹم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. اور اسی طرح بہت سی آیت اسی طرح جیسے کہ میں ابھی ما افاء اللہ علی رسول من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین. اور اس طرح اگلا جو کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ جو بھی صدقات وغیرہ آتے ہیں تو جو غریبوں میں تقسیم کرنا. بہرحال میں اس کا معنی نہیں بیان کرنا چاہ رہا، وہ مفہوم میں بتا دے رہا ہوں کہ یہ جو سسٹم ہے مالی سسٹم جو ہے وہ اس طرح ہو کہ تاکہ جو ہے نا دولت جو ہے نا مالداروں میں نہ گھومے. اسی طرح سود کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ بھی ایک معیشت کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یعنی کہ معیشت ڈاؤن نہ ہو، معیشت خراب نہ ہو. تو پھر اس حوالے سے آپ کے ارشاد فرماتے ہیں. جی،
معیشت مطلوب نہیں ہے، یہ نہیں جی میں نے عرض کیا کہ معیشت کے کا اعلیٰ لیول، جی بلند لیول مطلوب نہیں ہے۔ جی معیشت تو مطلوب ہے نا فی نفس ہی، اس لیے کہ معیشت یہ ہے جینا جی جی ایک خاص طرز زندگی پر، اور ظاہر ہے جینے کے لیے میں نے عرض کیا کہ دو چیزیں ضروری ہیں کہ کوشش اپنی پوری کرے اور حلال کے راستے میں کرے۔ جی اب ان دونوں پوائنٹس کو اچیو کرنے کے بعد اور پورا کرنے کے بعد جو لیول بھی اس کو حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں یہ چیز کافی، اس سے زیادہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہے کہ اس سے بلند طرز زندگی اور اس سے بلند معیشت پر وہ جیے، یہ چیز مطلوب نہیں۔ معیشت تو ظاہر ہے مطلوب ہے، فاقہ تو مطلوب نہیں، معیشت مطلوب ہے، اس لیے کہ کھانا ہے، جب بچے پیدا کرنا ہے، شادی کرنا ہے، گھر بنانا ہے، کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، تو معیشت مطلوب ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیشت کا کوئی خاص لیول طے نہیں کیا ہے جی کہ تم کو اس لیول پر جینا ہی پڑے گا، یہ طرز زندگی اختیار کرنی ہی پڑے گی، اگر یہ طرز زندگی تم نے اختیار نہیں کیا تو تم سے محاسبہ ہوگا۔ نہیں، اگر یہ دونوں چیزوں میں کمی نہیں ہے، میں بار بار جس چیز کو ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں اور جس پر آپ کی توجہ دلانا چاہ رہا ہوں اور اپنے ناظرین کی بھی، کہ اگر ان دونوں چیزوں میں کمی نہیں ہے، آپ کی کوشش میں کمی نہیں ہے اور حلال کے راستے سے آپ بھٹکے ہوئے نہیں ہیں، اگر یہ دونوں چیزوں میں پرفیکشن ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان دو چیزوں کے ذریعے آپ کو جو بھی دے رہا ہے وہ آپ اس پر زندگی گزاریں، وہ معیشت کا وہ لیول اختیار کریں، اللہ اس سے زیادہ کا آپ سے مطالبہ نہیں کرتا۔ خلاصہ یہ معیشت مطلوب ہے، معیشت کا کوئی خاص لیول مطلوب نہیں، ٹھیک ہے۔ اب لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، میں یہ ادنا درجے کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں جی کہ اپنی کوشش پوری کر دے اور حلال راستے میں کرے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو چھپر پھاڑ کر دے تو ظاہر ہے کہ اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ وہ اس سے جو ہے کم پر جیے، نہیں، حلال راستے سے اور اپنی پوری کوشش سے جتنا ملے، تھوڑا ملے تو وہ بھی اسی کو قناعت کہتے ہیں، اور قناعت پسندی آپ کو پتہ ہے کہ یہ اسلام میں اس کی کتنی اہمیت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی میں قناعت پسندی کے محاسن جتنے ملیں گے آپ کو، اتنی مالداری کے اوصاف کے حوالے سے حوصلہ افزائی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ جی اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ آپ کسی خاص طرز زندگی اور کسی خاص لیول پر آپ کو زندگی گزارنا ہے۔ اللہ اگر دیتا ہے تو غنائے عثمانی کی مثال آپ کے سامنے، سلطنت سلیمانی کی مثال آپ کے سامنے، اور اگر اللہ اگر اختیاری طور پر نبی کو اگر یہ زندگی دے اور نبی ہماری تعلیم کے لیے اگر یہ چیز اختیار کریں کہ پیٹ پر 3 پتھر بندھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی طرز زندگی ہمارے سامنے، تو دونوں کے طرح کی طرز زندگی ہمارے سامنے ہے۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ وہ ایک وسیع رقبے پر حکومت فرما رہے ہیں، لیکن اس زمانے میں بھی ان کو جو کپڑا ان کے حصے میں آتا ہے وہ ان کے تہبند اور کرتے دونوں کے لیے کافی نہیں ہے، تو اپنے صاحبزادے کا حصہ لے کر ایک سے تہبند کا انتظام کرتے ہیں اور ایک سے اپنے کرتے کا انتظام کرتے ہیں۔ تو کیا آپ سرکار سیدنا فاروق اعظم سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ آپ اس لیول پر کیوں جی رہے ہیں؟ نہیں، سرکار سیدنا فاروق اعظم نے اپنی پوری کوشش کی اور اپنا بیسٹ دیا اور حلال کے راستے میں انہوں نے کوشش کی۔ اب اس کے بعد جو ان کو حاصل ہوا اس پر الحمدللہ کہہ کر انہوں نے اس طرز زندگی کو اختیار کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سرکار سیدنا عثمان غنی نے اپنی پوری کوشش کی، حلال کے راستے میں کی، ان کو اتنا حاصل ہوا کہ وہ کیا کہتے ہیں مجہز جیش الاسرا ہو گئے، کہ انہوں نے 1000 گھوڑے اور ان کے ساز و سامان کے ساتھ، اور جو شہداء ہوں گے اس لشکر کے، ان کے پیچھے جو ان کے اہل خانہ ہوں گے ان کی کفالت، یہ ساری ذمہ داریاں اور اس سے بڑھ کر بہت کچھ انہوں نے کیا۔ تو دونوں طرح کے نمونے ہمارے یہاں موجود ہیں، لیکن بنیادی طور پر میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی خاص لیول معیشت کا اللہ اور رسول کی طرف سے متعین نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے جب ہم یہاں گفتگو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم گفتگو اسی دائرے میں کریں گے کہ اللہ اور رسول کا مطلوب کیا ہے۔ تو اللہ اور رسول کے یہاں ایسا کچھ مطلوب نہیں ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کی کوشش کے نتیجے میں اور اپنے فضل کے نتیجے میں اگر آپ کو بہت اعلیٰ زندگی دیتا ہے،
آپ بہت اعلیٰ زندگی گزار کر اس کا شکر ادا کیجئے اور اس کی بارگاہ میں عرض کیجئے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، کہ یہ میری کوشش کا نہیں بلکہ میرے رب کے فضل کا ہے۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب آدمی کوشش کرے گا تو ہر ایک کی کوشش کے نتیجے میں وہ کروڑ پتی نہیں بنتا، کوئی اپنی پوری کوشش کر کے بھی غریبی کے لیول پر جیتا ہے اور کسی کی کوشش میں کمی ہو تب بھی وہ کروڑ پتی ہونے کے لیول پر جیتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ مختلف ہوتا ہے تو اس نتیجے کے اختلاف کی وجہ سے مالداری کا لیول بھی مختلف ہوگا۔ تو اس میں اب جس کے پاس مال زیادہ ہوگا، جو صاحب نصاب ہوگا وہ زکوٰۃ نکالے گا، جو صاحب نصاب نہیں ہوگا، ضرورت مند ہوگا، شرعی فقیر ہوگا، وہ زکوٰۃ لے گا، وہ مستحق ہوگا، وہ دینے والا ہوگا، یہ لینے والا ہوگا۔ تو ظاہر ہے تو سنت الہیہ ہے کہ ہر زمانے میں کچھ دینے والے ہوتے ہیں، کچھ لینے والے ہوتے ہیں، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لینے والے سب جو ہے وہ ختم ہی ہو جائیں یا ختم ہی ہو جانا چاہیے اور لینے والا کوئی رہے گا ہی نہیں، یا کوئی خاص طرز زندگی اور کیا کہتے ہیں کہ معیشت کا لیول اللہ اور رسول کو یا دین کو مطلوب ہے، تو ایسا کچھ بھی دین میں ہمارے نہیں۔ البتہ میں یہ گزارش ضرور کرنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ جس طرح موجودہ حالات میں ہماری ضرورتیں یہ منہ پھاڑے کھڑی ہوئی ہیں اور ہم نے خود ضرورت اور حاجت کے دائرے سے نکل کر زینت کے دائرے کو بہت وسیع کر لیا ہے اور یہاں ہمارے خرچ بہت بڑھ چکے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص طرز زندگی کا ہم سے مطالبہ نہیں ہے کہ تم کو اس لیول کی معیشت پر جینا ہی پڑے گا، تمہاری بلڈنگ اتنی بڑی ہونی ہی چاہیے، تمہارے دسترخوان پر ہمیشہ مرغ مسلم اور بریانی ہی ہونا چاہیے، اس طرح کا اللہ کی طرف سے کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہماری کوشش موجودہ حالات اور زمانے کے تقاضوں کو دیکھتے ہوئے یہ ہونا چاہیے کہ جب دنیا نے کہیں نہ کہیں معیشت کے اعلیٰ معیار کے ساتھ عزت اور ذلت کے پیمانے کو جوڑ دیا ہے تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنا بیسٹ از بیسٹ دیں، یعنی بہتر سے بہتر کوشش کریں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوشش کریں، اپنی محنت کو زیادہ سے زیادہ بروئے کار لائیں حلال کے راستے میں، تاکہ ہم دنیاوی اعتبار سے بھی اہل دنیا کی نگاہ میں بھی ایک عزت دار زندگی گزار سکیں۔ جیسے کہ ابھی آپ نے جواب دیا اور کیا کہ بھئی معیشت کو کوئی لیول مطلوب نہیں ہے، یہ تو ماننے ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، تو کہیں نہ کہیں جو ہے نا رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے جو مطلوب ہے ان کی طرف سے وہ یہ کہ مطلب دینے والے بنو، عزت دار بنو، نچلا طبقہ نہ بنو، مگر آج مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ بالکل نچلا طبقہ بن چکا ہے، تو اسے اوپر لانے کے لیے کیا راستے اپنائے جا سکتے ہیں یا اسلام اس طرف ہماری کوئی رہنمائی کرتا ہے؟ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان عزت دار ہوتا ہے، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور اہل ایمان کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے کہ مسلمان عزت دار ہی ہوتا ہے اور اسے عزت دار ہی ہونا چاہیے۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ عزت کی زندگی اور ذلت کی زندگی یہ کیا ہے؟ ایک چیز یہ ہے کہ اس کو طے کرنا پڑے گا، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ذلت کی زندگی یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر رزق کی تنگی اگر آپ پر ہے تو آپ کو ذلیل کہا جائے گا۔ میں جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کوشش آپ نے اپنی پوری کر لی، ٹھیک ہے؟ اب اس کوشش کے نتیجے میں ضروری تو نہیں ہے نا کہ آپ کروڑ پتی ہو جائیں گے، میں اس بات کی مخالفت نہیں کر رہا ہوں کہ آپ کروڑ پتی نہ ہوں یا آپ لکھ پتی نہ ہوں یا آپ ارب پتی نہ ہوں یا آپ کسی ملک کے حکمران نہ بنے یا کسی سلطنت کے سلطان نہ بنے، نہیں، یا کوئی عہدہ کسی منصب پر آپ فائز نہ ہو، نہیں، میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنی کوشش پوری کر دی، اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کی کوشش کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا، کسی کی کوشش کا نتیجہ کروڑ پتی ہونا ہوگا اور کسی کی کوشش کا نتیجہ تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تنگحالی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں اگر اپنی پوری کوشش کر کے کوئی کروڑ پتی ہونے کے مقام پر ہے اور کوئی تنگ حالی کے مقام پر ہے، تنگ دستی کے مقام پر ہے، تو دونوں سے بھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ اس سے یہ مطالبہ ہے کہ تو بہت اوپر چلا گیا نیچے آ، نہ اس سے یہ مطالبہ ہے کہ تو بہت نیچے چلا گیا اوپر آ، ٹھیک ہے؟ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ کا معنی یہ ہے کہ تم اپنی کوشش میں کمی مت کرو،
جان بوجھ کر اس ذلت کو قبول مت کرو, اس پست حالی کو جان بوجھ کر قبول مت کرو, لیکن اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود اگر تم اس جگہ پر ہو تو اسی جگہ کو پر کرنے کے لیے تو زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا ہے کہ جب آپ نے اپنی کوشش پوری کر لی اور اس کے باوجود آپ جو ہے وہ صاحب ثروت نہیں ہو پا رہے ہیں اور صاحب نصاب نہیں بن پا رہے ہیں, اور بلکہ آپ مستحق زکوٰۃ ہی ہیں, تو پھر اسی لیے زکوٰۃ کا سسٹم رکھا گیا کہ ظاہر ہے کہ اپنی کوشش کے نتیجے میں کوئی کروڑ پتی ارب پتی بنے گا, کوئی تنگحال ہوگا, کوئی بدحال ہوگا, کوئی پست حال ہوگا. تو زکوٰۃ کا نظام اسی لیے رکھا گیا کہ جو مالدار ہو گیا وہ مالدار ہی نہ رہے, اور جو غریب اور تنگ دست اور پست حال ہو گیا وہ تنگ دست ہی نہ رہے, بلکہ ادھر سے فلوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے, مال کے فلوں کو اور مال کی روانی کو, تاکہ ایک بیلنس بنا رہے, بہت زیادہ ان بیلنسنگ معاشرے کے اندر نہ ہو, بلکہ جو اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود تنگ دست رہ گیا اور کوئی اپنی پوری کوشش کرنے کے باوجود مالدار ہو گیا, تو مالدار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب نصاب کے اوپر زکوٰۃ فرض کی کہ وہ اپنے مال کا اتنا حصہ سال میں ایک بار نکال کر اس ضرورت مند اور اس تنگ دست کو دے جو اپنی پوری کوشش کے باوجود دینے لائق نہیں ہوا, بلکہ ابھی بھی اس کو ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ لے. رہی یہ بات جو آپ نے کہا کہ معاشی زندگی میں بہتری کی کیا صورت ہو سکتی ہے, تو اگر معاشی زندگی میں اگر ہم کہیں دوسروں سے پیچھے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں ہماری کوشش میں کمی, اور جو موجودہ زمانے میں جو کرائٹیریا ہے ایک بہترین تاجر بننے اور بہترین بزنس مین بننے کا, اس میں مطلوب معیار جو ہے اس سے کہیں نہ کہیں ہم پیچھے ہیں. ورنہ اس معیار کو اگر ہم پورا کرتے ہیں تو جس طرح ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یا دین اور مذہب دیکھ کر تو رزق نازل نہیں فرماتا کہ وہ غیروں کو زیادہ دے گا اور آپ کو کم دے گا, یا آپ کو زیادہ دے گا اور غیروں کو کم دے گا, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت کریمہ اس دنیا میں یہ جاری ہے کہ جو کرائٹیریا منتخب کر دیا گیا ہے اور بنا دیا گیا ہے, آپ جب اس سسٹم کو فالو کرو گے اور اس نظام کے اصول پوری طرح آپ کے اندر موجود ہوں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی کوشش کا اجر ضرور عطا فرمائے گا. لیکن یہاں پر یہ چیز بھی ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ یہ ہے, اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر, کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں کشادگی فرماتا ہے, جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں تنگی فرما دیتا ہے. مگر ہمیں کوشش اپنی پوری کرنی ہوگی اور اس معیار کو پوری طرح اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. مثال کے طور پر اگر ہم جس فن میں ہم کوشش کر رہے ہیں, اگر اس فن پر ہمیں پورا عبور حاصل نہیں ہے, جس میدان میں ہم دوڑ لگا رہے ہیں اس میدان میں ہمیں چلنا نہیں آتا اور ہم دوڑ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, یا علم کے میدان میں اگر ہم پیچھے ہیں, یا ٹیکنالوجی کے میدان میں اگر ہم پیچھے ہیں, تو ظاہر ہے یہ ہماری کوشش کی کمی کہی جائے گی. اگر کوشش کی اس کمی کی بنیاد پر معاشی زندگی میں اگر ہم پیچھے ہیں تو ہمیں اپنی اس کوششوں کو صحیح کرنا چاہیے, ان میں کمال پیدا کرنا چاہیے اور ان کوششوں کی تکمیل کرنا چاہیے. اور ان کوششوں کی تکمیل کے بعد بھی اگر آپ کے رزق میں تنگی ہے تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے. جیسا میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے کشادگی پیدا فرما دیتا ہے اس کے رزق میں, اور جسے چاہتا ہے اس کے رزق میں تنگی کر دیتا ہے. مگر یہ کب ہے؟ جب آپ کی کوشش پوری ہو. اور اگر آپ کی کوشش میں کمی ہے تو پھر یاد رکھیے کہ اگر آپ کی کوشش میں کمی ہے اور اس کوشش کی کمی کے نتیجے میں اگر آپ ذلت اور پستی کی زندگی گزار رہے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ کا محاسبہ بھی ہوگا اور آپ سے مطالبہ بھی ہوگا کہ جب تجھے ہاتھ اور پیر دیے گئے, عقل دی گئی, تو نے ان کا سب کا بہتر اور اچھے سے اچھا استعمال کر کے اپنے اہل و عیال کے لیے اچھا انتظام کیوں نہیں کیا, اور اپنی پوری کوشش بروئے کار لا کر تو نے زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کی کوشش کیوں نہیں کی. جیسے کہ ابھی ہماری آپ کی گفتگو, جیسے کہ آپ نے کچھ جوابات ارشاد فرمائے اس میں لفظ قناعت, تو میں سمجھتا ہوں کہ قناعت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو مطلوب ہے کہ بھئی غریب کوششوں کے باوجود بھی وہ غریب ہی رہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانے کہ بھئی تم قناعت کرو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر کوئی مالدار ہو گیا اپنے کوششوں سے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے الگ حکم ہے. تو یہ مسلمانوں کے نہیں بلکہ مسلمان مالداروں سے مسلمان غریب, یہ ان دو طبقے سے, ایک سے قناعت مطلوب ہے اور دوسرے سے جو ہے خرچ کرنا مطلوب ہے. اور ان کے لیے زکوٰۃ کا سسٹم بھی بنا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے اور ان کو دیا کہ بھائی تم زکوٰۃ لے سکتے ہو, مستحق ہو. تو پھر اس حوالے سے جو ہے نا جیسے کہ مطلوب کی اس کی طرف کیا اشارہ فرماتے ہیں؟
جی بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ مالدار سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ خرچ کرے اور غریب سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ قناعت کرے، مگر میں پھر یہاں پر یہ ضرور ٹچ کرنا چاہوں گا کہ اپنے اپنے میدانوں میں کوشش دونوں کی بھرپور ہونی چاہیے اور حلال راستے میں ہونی چاہیے۔ دیکھیں میں اتنی دیر سے یہ اس لیے گھوٹ رہا ہوں کہ معیشت کا کوئی لیول اللہ اور رسول کی طرف سے مطلوب نہیں ہے، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اونچے لیول پر جانے سے ممانعت ہے یا نیچے لیول پر جانے سے ممانعت ہے، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ کوئی خاص لیول مطلوب نہیں ہے، لیکن کوشش دونوں کی پوری ہونی چاہیے۔ اب یہاں میں جو کہہ رہا ہوں اس کا مفاد کیا ہوگا اور اس کا فائدہ، اس کا نتیجہ، اس کا ثمرہ کیا ہوگا؟ اس کا ثمرہ یہ ہوگا اور اسلام کا امتیاز اس مقام پر یہ ہوگا کہ جب اللہ اور رسول کی طرف سے نہ غریب سے کسی خاص لیول پر جینے کا مطالبہ ہے نہ امیر سے، تو ہوگا یہ کہ غریب اپنے طرز زندگی کو بلند کرنے کے لیے چوریاں نہیں کرے گا، ڈاکے نہیں ڈالے گا، حرام کمانے کی کوشش نہیں کرے گا، کسی کا حق دبانے کی کوشش نہیں کرے گا اور غرض مند نہیں ہوگا، خود غرضی میں مبتلا نہیں ہوگا، ذاتی مفاد پرستی میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح جب امیر سے بھی نیچے آنے کا مطالبہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی اپنے نصاب کو چھپا کر نہیں رکھے گا کہ بھائی میں تو تنگ دست ہوں، میں تو غریب ہوں، میں نچلے لیول پر جی رہا ہوں اس لیے کہ اللہ رسول نے نچلے لیول پر جینے کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے۔ نہیں، بلکہ جب اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم نیچے آؤ اور اس سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم اوپر جاؤ، تو یہ جہاں چوری نہیں کرے گا وہیں وہ اپنا مال چھپا کر نہیں رکھے گا کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی پڑے گی، بلکہ اس سے مطالبہ یہ ہے کہ تم جہاں جی رہے ہو اپنی کوشش سے حلال رزق کما کے تم وہاں جیو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور اس کے شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ غریبوں کی ہر طرح سے مدد کرو اور خاص کر فرض ہونے کی صورت میں زکوٰۃ نکالو اور زکوٰۃ کے ذریعے بھی غریبوں کی مدد کرو، اور اس طرح جہاں غریب کے اندر قناعت پسندی پیدا ہوگی اور وہ للچائی ہوئی نگاہوں سے یا کسی غلط نیت سے امیر کے مال کی طرف نہیں دیکھے گا، اسی طرح مالدار یہ اپنا مال چھپا کر غریبوں سے نہیں رکھے گا بلکہ اپنے مال کے سے ایک حصہ نکال کر ان قناعت پسند غریبوں کا مداوا بننے کی کوشش کرے گا اور ان کے کیا کہتے ہیں کہ ان کی اعانت، ان کی امداد اور ان کا تعاون کرنے کی کوشش کرے گا، اور اس طرح غریب کی قناعت اور مالدار کی زکوٰۃ یہ دونوں چیزیں مل کر معاشرے میں ایک ان بیلنسنگ کو ختم کر کے کہیں نہ کہیں دونوں کے اندر شکر کا ایک جذبہ اور تعاون کا ایک جذبہ اور مال کے اندر ایک بیلنسنگ پیدا کریں گے۔ جیسے کہ ابھی بات چل رہی تھی کہ بھائی کسی بھی چیز میں مہارت ہونا چاہیے، کسی بھی فیلڈ میں تو ہی اس میں جانا چاہیے، اور ظاہر سی بات ہے کہ مہارت ہوگی تو ہی اس میں کامیابی ملے گی، مہارت نہیں ہوگی تو اس میں دھوکہ دھڑی اس طرح ناکامی کی کوئی صورت آ جائے گی سامنے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے بہت سے نوجوان جو ہے بے روزگار گھوم رہے ہیں، ان کے پاس جاب نہیں ہوتی ہے، مہارت ہوتی ہے، ڈگریاں ہوتی ہے، تو ان کے لیے پھر آپ کیا ارشاد فرمائیں؟ جی، آپ نے جو سوال کیا اس حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی یہ رزاق ہے اور اللہ کا رزق جو ہے وہ جاب میں اور ملازمتوں میں منحصر نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر جاب مل جائے، ملازمت مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر ملازمتوں میں اگر آپ کا نمبر نہیں لگتا، اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ملازمت نہ ملنے کا شکوہ لے کر گھر کی چار دیواری میں محصور ہو کر بیٹھ جائیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، کہ رزاق اللہ ہی ہے اور اس کا رزق جاب کے اندر اور ملازمتوں کے اندر منحصر اور محصور نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جہاں سے چاہے ہمیں رزق عطا فرما دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ تبارک و تعالی کا تقوی جس کے دل میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ پیدا فرما دیتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کر رہا تھا۔ تو ہو سکتا ہے کہ آپ جاب کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ ملازمت کے چکر میں دوڑ رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس کے علاوہ آپ کا رزق کہیں اور رکھا ہو، تو آپ کو چاہیے، میں اپنے نوجوانوں سے بڑے پیار اور بڑی محبت کے ساتھ ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا دست بستہ، آپ نے کوئی ڈگری لے رکھی ہے، کوئی سند اگر آپ کے پاس ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کی بنیاد پر کوشش کیجئے کہ اللہ نے آپ کا رزق اگر وہاں لکھا ہے
اور رکھا ہے تو آپ کو ضرور ملازمت ملے گی، مگر اگر اللہ نے آپ کا رزق کہیں اور رکھا ہے تو پلیز آپ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر گھر میں مت بیٹھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، پلیز آپ نکلیے، کوشش کیجئے۔ آپ کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قوت رکھی ہے اور عقل کا جو فیضان آپ کو دیا ہے، عقل کی جو نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ ان چیزوں کا اپنے دست و بازو کا استعمال کیجئے، اپنی عقل کا استعمال کیجئے، اپنی فکر کا استعمال کیجئے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ملازمت اگر آپ کو نہ بھی ملی اور آپ نے اگر اللہ پر توکل اور بھروسہ کر کے دوسرے میدان میں قدم رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر آپ کا رزق وہاں رکھا ہے اور لکھا ہے تو آپ اس سے بہتر کر پائیں گے جو آپ ملازمت میں رہتے ہوئے کرتے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ دے گا جو آپ ملازمت میں حاصل کرتے۔ اور اگر ملازمت سے کم بھی اگر آپ یہاں حاصل کرتے ہیں تو کم از کم پوری کے پیچھے آدھی نہ چھوڑنے کا فائدہ تو حاصل ہوگا کہ بجائے اس کے کہ آپ ملازمت نہ ملنے کے افسوس میں ہاتھ پر ہاتھ دھر کر اور ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھے رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ دوسرے میدانوں میں ٹرائی کر کے آپ کم از کم اپنے 2 وقت کی روٹی کا تو انتظام کر سکتے ہیں۔ اس لیے اسی لیے میں یہ گزارش اپنے نوجوانوں سے ضرور کروں گا کہ اگر آپ کو جاب نہیں ملتی تو پلیز آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وسیع زمین میں دوسرے راستوں کو ٹرائی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور غیب سے آپ کے لیے اسباب مہیا فرمائے گا اور غیب سے آپ کو عطا فرمائے گا، اس لیے کہ اس کا وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ کوشش کرنا تمہارا کام ہے اور راستے بنانا میرا کام ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہماری کوشش سچی ہوگی، پوری ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے غیب سے راستے بنائے گا۔